اليوم سندرس إن شاء الله درسا جديدا عن الحمام في الحمام الدرس الجديد في الحمام فی کا معنی ہوتا ہے میں اور الحمام کا معنی ہوتا ہے غسل خانہ. ٹھیک ہے جی غسل خانے کو کہتے ہیں حمام. فی معنی میں اور حمام معنی غسل خانہ. الحوار حوار کا معنی ہوتا ہے گفتگو بات چیت. انظر واستمع وردد دیکھیے سنیے اور دہرائیے. انظر دیکھیے واستمع غور سے سنیے وردد اور دہرائیے ریپیٹ کیجیے. ماہر یہاں پر گفتگو چل رہی ہے دو لوگوں کے درمیان. ماہر اور مریم کے درمیان دو لوگ ہیں, دو طالب علم ہے یا دو بچے ہیں جن کے درمیان گفتگو چل رہی ہے. ایک کا نام ہے ماہر اور ایک کا نام ہے مریم. ماہر کہتا ہے این لیلا, مریم جواب دیتی ہے فیجیب مریم لیلا فی الحمام. ماہر یقول این ام لیلا, مریم یجیب ام لیلا فی الحمام. ماہر اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں, یا سوال کیا جا رہا ہے مکان کے بارے میں, جگہ کے بارے میں, لیلا کے جگہ کے بارے میں کہ لیلا کس جگہ ہے, کہاں ہے. اینا لیلا نام ہے, نام لیلا کا مطلب ہوتا ہے نام, یہ نام ہے ایک عورت کا, ایک لڑکی کا. ٹھیک ہے. اینا لیلا, لیلا کہاں ہے. مریم جواب دیتی ہے اور کہتی ہے لیلا فی الحمام, لیلا حمام میں ہے. پھر ماہر پوچھتا ہے اینا ام لیلا, لیلا کی والدہ کہاں ہیں, لیلا کی امی جان کہاں ہیں. مریم جواب دیتی ہے ام لیلا فی الحمام, لیلا کی ماں حمام میں ہے. ٹھیک ہے, لیلا کی امی حمام میں ہے. اسی طرح سے آپ اس پر بہت سارے سوال کر سکتے ہو. اینا ام کلثوم, ام کلثوم کہاں ہے. اینا حسنین رضا, حسنین رضا کہاں ہے. اینا غفران نبی, غفران نبی کہاں ہے. اینا ابی, میرے ابو جان کہاں ہیں. اینا امی, میری امی جان کہاں ہیں. اینا اخی, میرے بھائی کہاں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں. آپ کو آواز آ رہی میری؟ ہلو, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ چلیے, تو اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں, سوالات قائم کر سکتے ہیں بہت سارے. اینا لیلا, اینا غفران نبی, اس کا جواب کیا ہوگا آپ جواب دے دیجئے. لیلا فی الحمام انہوں نے کہا ہے تو فی کا ہاں فی الغرفہ کہہ سکتے ہو. لیلا فی الغرفہ, لیلا فی المطبخ, مطبخ کا معنی کچن میں ہے, مطبخ میں ہے. لیلا فی غرفۃ الدرس, ہاں ماشاء اللہ درسگاہ میں ہے. بہت اچھا, دیکھو اب سمجھ میں آ گیا آپ کے. اور بولیے ابھی آپ کے ذہن میں ہو تو آپ بتائیے. لیلا فی البیت, ماشاء اللہ لیلا فی البیت, لیلا گھر میں ہے. اسی طرح سے بہت سارے. مثال کے طور پر ام کلثوم, اینا ام کلثوم, ام کلثوم فی المدرسہ. ٹھیک ہے. اینا حسنین رضا, حسین رضا فی المیدان, حسین رضا میدان میں ہے. اور فی الشارع, سڑک پر ہے. ٹھیک ہے. شارع, شارع کا معنی ہوتا ہے سڑک. فی الشارع, ٹھیک ہے. شارع کس طرح سے لکھتے ہیں شارع, یہ شارع ہے ایسے, شارع فی الشارع ایسے کر کے, فی اور الشارع. چلیے اب نیچے آئیے. المفردات, نئے وکابلری کی طرف, الفاظ اور میننگ کی طرف. المفردات. انظر واستمع وردد, دیکھیے اور غور سے سنیے اور دہرائیے. اینا کا مطلب ہوتا ہے کوشچن مارک بنا ہوا اوپر. اینا سوال کے لیے ہے, جگہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں, مکان کے بارے میں کہ اینا مانے کہاں. لیلا نام ہے, ام لیلا لیلا کی ماں تصویر بنی ہوئی ہے. حمام غسل خانے کو کہتے ہیں.
جہاں پر انسان غسل کرتا ہے، نہاتا ہے اور دھوتا ہے۔ الکلام، الکلام کا مطلب ہوتا ہے گفتگو۔ اب یہاں پر گفتگو چلے گی دو لوگوں کے درمیان، ایک کا نام پتہ نہیں کیا ہے اور دوسرے کا نام ہے کمال، ٹھیک ہے، کمال کے درمیان اور ایک شخص اور ہے جس کا نام یہاں پر درج نہیں کیا گیا۔ تبادل الحوار مع صدیق، اپنے دوست کے ساتھ گفتگو کا تبادلہ کیجئے، یعنی گفتگو کیجئے۔ تبادل الحوار مع صدیقی کا تبادلہ کیجئے، الحوار گفتگو کا، مع مانے ساتھ، صدیق مانے دوست، کاف مانے تیرا، اپنے دوست کے ساتھ، تیرے دوست کے ساتھ یعنی اپنے دوست کے ساتھ گفتگو کیجئے۔ کیسے کرنی ہے؟ پوچھنا ہے اینا کمال، کمال کہاں ہے؟ جواب کمال فی الحمام، کمال حمام میں ہے۔ اینا نبیل، نبیل فی المطبخ، نبیل مطبخ میں ہے۔ اینا محمد، محمد فی الغرفہ، ٹھیک ہے۔ چلیے آپ دونوں کریں گے غفران نبی اور حمداللہ۔ غفران نبی سوال کریں گے اور حمداللہ جواب دیں گے۔ سوال کو ریپیٹ کیجئے غفران نبی، آپ کی آواز نہیں آئی۔ أين كمال؟ كمال في الحمام۔ اسی پیٹرن پر نیچے بھی کرنا ہے۔ اوپر جو ہے مثال بنائی ہے انہوں نے، کمال لکھا ہوا اس طرف اور حمام لکھا ہوا، تو انہوں نے گفتگو بنائی اینا کمال، کمال فی الحمام۔ اب اسی طرح سے نیچے تصویر بنی ہوئی ہے اور اس کے نیچے دو لفظ لکھے ہوئے نبیل مطبخ، تو اسی پیٹرن پر جیسے آپ نے پڑھا ہے آپ کو بنانا ہے۔ اینا نبیل، جواب دو گے نبیل فی المطبخ، ٹھیک ہے۔ سوال کیجئے غفران نبی۔ أين نبيل؟ نبيل في المطبخ۔ آگے آگے اس بات یہ بتائیے اس کے بارے میں۔ آگے بولیے غفران نبی۔ أين محمد؟ غفران نبی، غفران نبی کی آواز نہیں آ رہی، لگ رہا ہے نیٹ ورک خراب ہے۔ چلیے میں پوچھتا ہوں اینا محمد، آپ جواب دیجیے الحمدللہ۔ محمد في الغرفة۔ جيد، ما شاء الله، بارك الله فيك، فتح الله عليك۔ والآن إلى المفردات الجديدة، نئے مفردات کی طرف۔ اب ہم نئے مفردات سیکھیں گے، اوپر کچھ مفردات سیکھیں، اس کے علاوہ کچھ نئے مفردات سیکھیں گے۔ انظر واستمع وردد، دیکھیے اور غور سے سنیے اور دہرائیے۔ دیکھ لیجئے، میں پڑھوں گا پھر اس کے بعد آپ ریپیٹ کرو گے اور اس کے بعد پھر معنی کریں گے، ٹھیک ہے۔ طاولۃ، طاولة۔ تلفاز، تلفاز۔ مغسل، مغسل۔ مرآة، مرحاض۔ نہیں مرآت، مرآت پہلے، مرآت، مرآة۔ مرحاض، مرحاض۔ لسان۔ لسان۔ ما معنى طاولة؟ طاولة معناه تيبل۔ جيد، غفران نبي، ما معنى تلفاز؟ تلفاز معناه تي في۔ ما معنى مغسل؟ واش بيسن۔ واش بيسن، جيد. ما معنى مرآة؟ بیڈ۔ مرآة معناه بیڈ نہیں، آئینہ، آئینہ جس میں چہرہ دیکھتے ہیں، شیشہ، آئینہ، ٹھیک ہے۔ مرر، مرآة معناه مرر، معناه آئینہ۔ مرحاض، ما معنى مرحاض؟ خمن المعنى، خمن المعنى، جی لا تعرف۔
لا لا اعرف، لا تعرف کا مطلب ہوتا ہے تم نہیں جانتے، لا اعرف میں نہیں جانتا، لا اعرف. لا ٹھیک ہے. مرحاض کا معنی ہوتا ہے بیت الخلا، لیٹرین. ٹھیک ہے، لیٹرین یا بیت الخلا یا پاخانہ. لسان، لسان ما معنی لسان؟ زبان. زبان. جيد. اذن طابلة معناه ٹیبل، تلفاز معناه ٹیلیویژن، مغسل معناه واش بیسن، مرآت معناه آئینہ مرر، مرحاض معناه لیٹرین، لسان معناه زبان. والآن الى الامام، اب آگے چلتے ہیں. الاصوات، یہ صوتن کی جمع ہے اصوات. یہاں پر ہم آواز سیکھیں گے، تلفظ سیکھیں گے لام کا. الاصوات صوتن کی جمع ہے اصوات. صوت کا معنی ہوتا ہے آواز، اصوات کا معنی ہوتا ہے آوازیں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ پڑھا آپ نے غفران کیا نام الحمدللہ؟ جی. کس پارے میں ہے؟ کیا پڑھا آپ نے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. 26. 26 میں لا ترفعوا، اس کا مطلب ہوتا ہے نہ بلند کرو، اصواتکم اپنی آوازیں، فوق صوت النبی نبی کی آواز پر، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. ٹھیک ہے، اسی سے ہے اصوات آواز کے معنی میں. انظر دیکھیے، واستمع اور غور سے سنیے، وردد اور دہرائیے. کیسے دہرانا ہے؟ لام کی یہاں پر 3 شکلیں بیان کی گئی. جب لام لکھیں گے ہم اپنی کاپی میں تو اس کی کم سے کم 3 شکلیں ہوں گی اور زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. 3 شکلیں. جب شروع میں آئے گا تو اس کی شکل بتا دی، درمیان میں آئے گا تو کیسی ہوگی بتا دی، اور لاسٹ میں آئے گا تو یہ والی شکل ہوگی ایسے ایسے. ٹھیک ہے، الگ الگ بتا دی. لیلا طاولۃ، طاولة. تلفاز، تلفاز. مغسل، مغسل. کمال. كمال. یہ تو ہو گئی آواز. اب ہم آتے ہیں نئے حوار کی طرف، نئے کلام کی طرف، بات چیت کی طرف. اب یہاں پر بھی بات چیت ہو رہی ہے 2 بچوں کے درمیان. تبادل الحوار مع صدیقی، تبادل تبادلہ کیجئے، الحوار گفتگو کا، مع مانے ساتھ، صدیق مانے دوست، کا مانے تیرا اپنے دوست کے ساتھ میں گفتگو کیجئے. کیسے کرنا ہے؟ این معجون الاسنان، هذا هو معجون الاسنان. این فرشات الاسنان، هذه هي فرشات الاسنان. اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں، معجون کا مطلب ہوتا ہے پیسٹ، اور اسنان کا مطلب ہوتا ہے دانت. یہ سنن کی جمع ہے اسنان. سن کا معنی ہوتا ہے دانت، اسنان بہت سارے دانت. ٹھیک ہے، پورا ملا ٹیتھ کر کے یا ہوا ٹوتھ دونوں کو ملا کر کے. ہاں، ٹوتھ پیسٹ کہاں ہے، ٹیتھ پیسٹ کہاں ہے، بول سکتے ہیں. ٹوتھ پیسٹ ہوتا ہے نا دانت صاف کرنے والا. تو جی. اینا مانے کہاں، معجون الاسنان ٹوتھ پیسٹ. معجون کا معنی پیسٹ، اسنان مانے دانت. ٹوتھ پیسٹ تو اس میں بھی ہوتا ہے پیسٹ الگ ہوتا ہے اور ٹوتھ الگ ہے، دانتوں کا پیسٹ. اینا معجون الاسنان، ٹوتھ پیسٹ کہاں ہے. ہاذا ہوا معجون الاسنان، ہاذا مانے یہ، ہوا مانے رہا، ہوا مانے وہ، معجون مانے وہی پیسٹ، اور اسنان مانے ٹیتھ. یہ ہے وہ ٹوتھ پیسٹ، یہ ہے وہ ٹوتھ پیسٹ، یا اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہو یہ رہا ٹوتھ پیسٹ. اینا فرشات الاسنان، اینا مانے کہاں، فرشات مانے ہوتا ہے برش، اسنان مانے دانت یا ٹیتھ. ٹیتھ برش، ٹیتھ برش کہاں ہے. ہاذی ہی فرشات الاسنان، ہاذی مانے یہ اور ہی مانے وہ، فرشات مانے برش اور اسنان مانے دانت. ٹھیک ہے، یا ٹیتھ. یہ رہا ٹیتھ برش. تو 2 لوگوں کے درمیان گفتگو ہے. یہاں پر فرق بتایا گیا، معجون مذکر تھا تو اس کے لیے ہم ہاذا ہوا لائے، ہاذا ہوا، اور فرشات مؤنث ہے تو ہذہ ہی لائے. لہذا اب آپ دونوں گفتگو کریں گے، سوال کریں گے غفران نبی اور جواب دیں گے الحمدللہ. غفران نبی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ غفران نبی، ارے ان کو آواز، ان کی آواز نہیں آ رہی، لگا نیٹ
خراب ہے ان کا. تو میں سوال کرتا ہوں آپ جواب دیجیے. أين معجون الأسنان؟ هذا هو معجون الأسنان. أسنان. أين فرشاة الأسنان؟ هذه هي فرشاة الأسنان. چلیے آپ سوال کیجیے اب. أين معجون الأسنان؟ هذا هو معجون الأسنان. فرشاة الأسنان. هذه هي فرشاة الأسنان. اب آتے ہیں مفردات جدیدہ کی طرف، نئے مفردات کی طرف. ٹھیک ہے، مفردات جدیدۃ، نئے مفردات. انظر دیکھیے، واستمع سنیے، وردد دہرائیے. لسان معناہ زبان، اذن معناہ کان، انف معناہ ناک، عین معناہ آنکھ، اسنان معناہ دانت، بہت سارے دانت، سنن کی جمع. اب آپ پڑھیے اور معنی بتائیے. لسان معناه زبان، أذن معناه كان، أنف معناه ناك، عين معناه آنख، أسنان معناه دانت کی جمع. جید، بہت سارے دانت کی جمع. الاصوات آوازیں. انظر واستمع وردد دیکھیے سنیے دہرائیے. نون کی 3 شکلیں بیان کی گئی ہیں. شروع میں آئے گا تو یہ شکل، بیچ میں آئے گا تو یہ والی شکل، اور لاسٹ میں آئے گا تو یہ والی شکل. یہاں پر 3 شکلیں بیان کی گئی ہیں. انفن، پڑھیے میرے ساتھ. انفن، اسنان، أسنان، معجون، معجون، عین. عين. جید، ماشاء اللہ. اب کل ہم لوگ پڑھیں گے آکل و اشرب، یعنی آکلو میں کھاتا ہوں، و اشربو میں پیتا ہوں. کھانے پینے کے بارے میں کیسے بیان کریں گے، کیسے بتائیں گے کہ میں کیا کھا رہا ہوں، میں کیا پی رہا ہوں. تو یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. آج کا جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا.